عمران خان حکومت اپنی آدھی مدت مکمل کر تو چکی ہے، لیکن اس دوران اس کی مختلف پیچیدہ صورتحال سے اس کا سامنا ہے، اور ایک صورتحال وہ ہے جس کا ذکر ابھی ہم آپ سے کرنے والے ہیں، اور یقیناً یہ حکومت کے امیج کے حوالے سے ایک سنگین معاملہ ہے۔ اب سامنے آیا ہے راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل، اور اس کی تحقیقات کے پس منظر میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری نے اپنا استعفیٰ دے دیا ہے۔ بظاہر ایک عمدہ روایت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بغیر ٹھوس ثبوت کے متنازع امور پر کابینہ اراکین کے فارغ ہونے سے عمران خان حکومت کا امیج مسلسل خراب ہو رہا ہے، اور اپوزیشن کو کرپشن کے الزامات کی پوائنٹ سکورنگ کا موقع مل رہا ہے۔ وفاقی وزراء، مشیر، معاونین سچے جھوٹے الزام پر کبھی وزیر اعظم عمران خان نکال دیتے ہیں تو کبھی وہ خود ہی خاموشی سے حکومت سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، مگر یہ سلسلہ ہے جو تھمتا نہیں ہے، مسلسل جاری ہے۔ پی ٹی آئی حکومت میں اچھی شہرت والے ماہرین، ٹیکنوکریٹس بھی ٹکنے نہیں پائے ہیں، اور ایک ایک کر کے فارغ ہو گئے ہیں یا خود آگے بڑھ گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر عمران خان کس سے نپٹیں گے، کس کا استعفیٰ لیا جائے گا، اور کون اپنی اس پوزیشنز کو خود چھوڑ کے آگے بڑھ جائے گا۔ اس سے بالآخر بدنامی اور رسوائی پی ٹی آئی حکومت کی ہو رہی ہے، اور اس کی پوزیشن یقیناً اس حوالے سے اس میں شکوک و شبہات کا اضافہ ہوتا ہے، اور پھر اپوزیشن کو تو یقیناً ایک موقع ملتا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت میں سب سے پہلے بااختیار وزیر خزانہ اسد عمر سے اچانک اپریل 2019 میں استعفیٰ لیا گیا تھا۔ ان پر سست روی سے فیصلہ سازی کا الزام تھا۔ پھر مبینہ ادویات کے اسکینڈل پہ وزیر صحت عامر کیانی مستعفی ہو گئے تھے۔ اعظم سباتی کو سپریم کورٹ پہ کیس کی وجہ سے نکالا گیا تھا، ان پہ الزامات لگے تھے۔ بابر اعوان نیب کیس کی وجہ سے علیحدہ ہوئے تھے۔ حالیہ مہینوں میں وزارت پیٹرولیم سے ندیم بابر کو مبینہ الزامات پر نکالا گیا۔ وزارت خزانہ میں مطلوب نتائج نہ دینے پر ڈاکٹر حفیظ شیخ کو فارغ کیا گیا، جبکہ فی الحال یہ معاملہ زلفی بخاری پہ رکا ہوا ہے۔ وزیر اعظم جو ہے وہ کابینہ کا ریشفل کرنے جا رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں انرجی کا پورٹ فولیو لوں۔ میں نے ان کو کنونس کر دیا ہے کہ مجھے اجازت دیں کہ میں کیبنٹ سے سٹیپ ڈاؤن کر دوں۔ میں پاکستان کا عوام کا کچھ عمر نکالنے کے لیے نہیں تیار۔ جو مہنگائی ہو گئی تھی اور جو مہنگائی اور ایویلویشن ہوئی، یہ ساری چیزیں دیکھ کر پرائم منسٹر صاحب نے ایک نئی فائنانس ٹیم تشکیل دی ہے، جس کو جو ہے تو وہ عماد اظہر جو ہے تو ہیڈ کریں گے۔ اربوں روپے کی تحقیقات ہیں، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کوئی شائبہ بھی نہ ہو کہ اس پہ کوئی اثر انداز ہوگا۔ وزیر اعظم نے ندیم بابر صاحب کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے قلمدان سے سٹیپ ڈاؤن کر جائیں۔ جو یہ اسکینڈل بریک ہوا، میرا نام اس میں جوڑنے کی کوشش کی گئی تھی، میں نے تو اسی وقت ہی وزیر اعظم صاحب کو اپنا بھیج دیا تھا۔ میں نے بولا جی رپورٹ آ گئی، اس میں میرا نام انڈائریکٹلی انہوں نے لکھا ہوا ایک سینٹنس آئی ہے، تو اس لیے وہ استعفیٰ میرا ایکسیپٹ آپ کر۔ بہرحال اسد عمر، اعظم سباتی، بابر اعوان وہ خوش قسمت ہیں جو دوبارہ کابینہ میں شامل ہو گئے۔ فردوس عاشق اعوان بھی وزیر اعظم عمران خان کی معاون خصوصی سے فارغ ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی بن گئی، لیکن بہت ہی اہم شخصیات کو حکومت میں کسی نہ کسی عہدے پہ رہنے کے بعد الوداع کہنا پڑا، بلکہ میڈیا میں الزامات کے طعنوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور یہ بڑے اچھی شہرت کے ٹیکنوکریٹس تھے، جن میں سر فہرست پی ٹی آئی کے دیرینہ رہنما جہانگیر خان ترین ہیں، جو زراعت پر وفاقی حکومت کی ٹاسک فورس کے سربراہ تھے۔ پی ٹی آئی حکومت میں اپنے اپنے شعبوں کے ماہرین کی اس کے علاوہ بھی خوب درگت بنتی رہی ہے۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ 23 مہینے بعد وزارت خزانہ سے فارغ کیے گئے۔ اس کے علاوہ ندیم بابر بھی تقریباً 2 سال تک پیٹرولیم، ایل این جی اور انرجی معاملات دیکھتے رہے۔ شبر زدی 11 مہینے چیئرمین ایف بی آر رہے، اور انہوں نے عدالت کا بہانہ بنایا اور چھوڑ کر آ گئے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا 15 مہینے معاون خصوصی صحت رہے، اچانک مستعفی ہونا پڑا۔ سربراہ ڈیجیٹل پاکستان تانیہ ادروس گوگل سے آئی تھیں، صرف 6 مہینے عہدے پہ رہی، پھر ان کو جانا پڑا۔ شہزاد قاسم 2 بار 4 مہینے کے لیے معاون خصوصی پاور ڈویژن لگائے گئے، پھر ان سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ سابق چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ ہارون شریف 8 مہینے میں فارغ کر دیے گئے۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ میں اس کے علاوہ نعیم زمیندار اور زبیر گیلانی بھی آئے، وہ بھی چلے گئے۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ پہ آنے جانا ایک میوزیکل چیئر بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سابق چیئرمین یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن ذوالقرنین خان 26 مہینے کام کر سکے، اور ان کو فارغ کیا گیا۔ ان پر بھی الزامات لگے، جبکہ وہ بین الاقوامی ایک شہرت تھی ان کی، اور خاص طور پہ خان صاحب ان کو لے کر آئے تھے۔ گویا کہ ایک پوری صورتحال ایک گنجلک صورتحال ہے۔ حکومت کے امیج کے حوالے سے یقیناً یہ کوئی احسن کیفیت نہیں ہے۔ اس کا ایک انڈیپینڈنٹ ماہرانہ تجزیہ ہمیں دیں گے جناب، ہم نے دعوت دی ہے عابد قیوم سلہری صاحب کو، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ایس ڈی پی آئی کے، اور یقیناً ان معاملات پہ بڑی گہری اور انڈیپینڈنٹ نگاہ رکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سلہری صاحب۔ میں نے یہ کیفیت سامنے رکھی ہے، یہ حکومت اس کو بھی 2.5 سال ہوئے ہیں، وزراء آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایس پی ایمز آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ٹیکنوکریٹس آ رہے ہیں جا رہے ہیں، الزامات کسی کو خود نکال دیتے ہیں، خود چلا جاتا ہے، کسی پہ الزام لگ جاتا ہے۔ ایک عجیب سا سرکس نہیں ہے یہ؟
جی بالکل دیکھنے میں تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے ایک نیا ایکسپیریمنٹ شروع کیا، جو بات تھی کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، اسپیشلی ٹیکنیکل منسٹریز کے لیے ٹیکنیکل لوگ جو ہیں ان کو اپوائنٹ کیا جائے. تو یہ ایک ایکسپیریمنٹ پہلی دفعہ ہوا ہے، ہائبرڈ ایکسپیریمنٹ. اب اس میں جو ہے جو ڈفرینس آف کلچر اور جو ہے کمیونیکیشن، یہ دو چیزیں میرا خیال ہے ایک میجر موجب ہے ان ساری چیزوں کا. کلچر کا ڈفرنس کچھ اس طرح سے ہے کہ لیکن سلیڈ صاحب میں مان لیتا آپ کی بات کو، معاف کیجیے گا مخل ہو رہا ہوں، کہ چلیں جو ٹیکنوکریٹس آ رہے ہیں وہ ایک کارپوریٹ کلچر سے آ رہے ہیں، ان کا ایک دوسری ٹریننگ ہے، وہ دوسرے طرح کے ہیں، مگر جو پولیٹیشینز ہیں وہ بھی تو نہیں چل پا رہے ہیں. 3 وزیر چینج ہو چکے ہیں، 4 بار پورٹ فولیوز چینج ہو چکے ہیں. تو کوئی کلچر کی جو آپ کی بات ہے وہ معاف کیجیے گا ادھر جیل نہیں ہو رہی ہے. جی میں صرف اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور وہ تیسری وجہ جو آپ نے بتائی کہ مختلف پولیٹیشینز کا بھی اگر ہم ٹیکنوکریٹ سے ہٹ کے ذرا دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ سینٹر آف پاور یا ڈیڈیکیٹڈ سینٹر آف ڈیسیژن میکنگ کا نہ ہونا کسی بھی منسٹری میں، یہ بھی ایک کنفیوژن جو ہے یہ کریٹ کر رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک منسٹر ہے، آپ کے پاس منسٹر کے ساتھ ایک ایس اے پی ایم ہے، یا ایس اے پی ایم نہیں تو کوئی اور ایسی شخصیت موجود ہے، اور پھر وہ منسٹری یا باقی کا پورا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ انہی دو شخصیات کے درمیان یا تو گھومتا رہتا ہے یا گھماتا رہتا ہے. تو مجھے جو لگتا ہے اگر ہم ٹیکنوکریٹس کے سلسلے میں دیکھیں تو وہ جو بھی ان الیکٹڈ لوگ جو تھے، جب ان کو کچھ ذمہ داریاں تفویض ہوتی ہیں تو فوری طور پر جو پہلی انسیکیورٹی کریٹ ہوتی ہے وہ الیکٹڈ لوگوں کو ہوتی ہے، بھلے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا تعلق ہو یا وہ کسی اور پارٹی سے پی ٹی آئی میں آئے ہوں. لیکن ان لوگوں کا یہ دیکھنا کہ ساری امپورٹنٹ پورٹ فولیوز پہ ان الیکٹڈ لوگ بیٹھے، تو پہلے تو کیبنٹ کے اندر ایک رفٹ سی جو ہے وہ اس کی سچویشن سامنے آتی ہے. اب جب وہ رفٹ سامنے آتی ہے، دوسری جو اس میں سچویشن مجھے لگتا ہے وہ بیوروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس کے درمیان ایک چھوٹی سی پرابلم بنتی ہے، کیونکہ ٹیکنوکریٹ اپنے کام کو تھوڑا سا سلیری صاحب اسی کے لیے تو ٹیم مینجمنٹ ہوتی ہے، اسی چیز کے لیے تو کپتان کا کام ہوتا ہے، اسی چیز کو تو مینیج کرنا ہوتا ہے. جو لیڈر آف دی گورنمنٹ ہے عمران خان صاحب کو تو یہی تو کرنا ہے، یہ جو ایک مینٹین کرنا ہے اس ڈائنامکس کو، کہ اسپیشلسٹ آپ لینا چاہتے ہیں اور آپ ٹیکنوکریٹس لینا چاہتے ہیں، اور پھر آج کل کے زمانے میں ایک الزام لگا اور وہ فارغ کر دیا گیا. اور اگر یہ الزامات صحیح ہیں اور اس رفتار سے جس طرح سے یہ فارغ کیے گئے ہیں تو کنسسٹنسی پالیسی کی، نظام کی، پرسسٹنس، گول سیٹنگ یہ کیسے اچیو ہوگی؟ 4 بار آپ کا فائنانس منسٹر چینج ہو چکا ہے، اور کون سا منسٹر ہے جو کہ بیچارہ چینج نہ ہوا ہو؟ جی یہ بات جو ہے یہ واقعتاً ایک اس وقت وجہ تشویش جو ہے یہ بنا ہوا ہے. لیکن دیکھنا صرف یہ ہے کہ جو آپ کا الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے وہ کس حد تک اچیو ہو رہا ہے. اور الٹیمیٹ آبجیکٹو میں 2 چیزیں کافی پازیٹیو ہیں میرے لحاظ سے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو کووڈ کے کنٹرول کو اگر آپ دیکھیے تو این سی او سی اور کیبنٹ کی یا حکومت کی مجموعی کارکردگی پچھلے 1.5 سال کووڈ کے اس میں کافی آپ کو ایک پازیٹیوٹی نظر آتی ہے کرونا کو کم کرنے میں، اس کو کنٹین کرنے میں. سماجی رویے صاحب ایک چیز اچھی نہیں ہے، ایک چیز خالی اچھی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں اچھی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اکھاڑ پچھاڑ تھوڑا سا کم ہو، یا اس میں کوئی کنسسٹنسی ہو، یا اس میں کوئی میتھڈ ہو لوگوں کے خلاف جو جس طرح سے ان کو مینیج کرنا ہے، تو شاید یہ پرفارمنس اس سے کہیں بہتر ہو جائے، اور پھر آگے جا کے جو کریٹیکل 2 سال ہے شاید اس میں بہتر کنسالیڈیشن نظر آئے. جی اور دوسرا جو ہے وہ آپ دیکھیے جو ابھی نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کے جو نمبرز آئے ہیں، انشاءاللہ ہم تقریباً 4% جی ڈی پی گروتھ جو ہے اس کو اچیو کرنے والے ہیں. تو آپ کس بات سے میں متفق ہوں کہ ساری اکھاڑ پچھاڑ کے باوجود اگر، اور اس کرونا کے باوجود اگر ہم 4% جی ڈی پی کو پہنچ جاتے ہیں 3.98 3.96 کے لگ بھگ، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹس ہیں. کہیں نہ کہیں پہ کچھ جو ہے وہ ضرور بہتر ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. لیکن یہ جو کلچر کو اوور نائٹ چینج کرنا یہ پاسبل نہیں، نہ عمران خان کے لیے، نہ ٹیکنوکریٹس کے لیے، نہ بیوروکریٹس کے لیے. یہ سب لوگ جو تھے یہ اپنے اپنے جو دائرہ کار ہیں اور اپنے اپنے انداز سے کام کرنے کے عادی ہیں، اور یہ تقریباً اسی طرح سے کام کرتے رہیں گے. اگر آپ کسی کو پرائیویٹ سیکٹر سے اٹھا کے گورنمنٹ میں لے کے آتے ہیں تو ان دونوں کی جو لینگویج ہے وہی بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے. ان کا کام کرنے کا انداز، ان کا کام کرنے کا طریقہ کار وہ اتنا مختلف ہوتا ہے. میں دیتا ہوں، میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں، بینیفٹ آف انیکسپیرینس دیتا ہوں، اور اس میں کوئی
اور مجھے تھوڑی سی تکلیف یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی لوگوں پہ الزام لگے ہیں ان میں سے اکثر پہ وہ الزام پتہ بھی چل گیا کہ وہ جھوٹے الزام تھے یا غلط الزام تھے. جیسے کہ ہمارے یہاں الزام لگتے ہیں, وہ کیبنٹ پوزیشن میں تھے, کوئی ڈس آنیسٹی نہیں تھی, مگر نیچر ریاکشنز ہم نے دیکھے جس کی وجہ سے یا تو ان کو بھیج دیا گیا یا وہ پھر مجبور ہوئے کہ وہ خود استعفے دے کے چلے گئے. لیکن آئندہ کے لیے, آئندہ 2 سال کے لیے اب اس ایکسپیرینس سے اور ان تمام چیزوں سے لیسن لرننگ ہونی چاہیے نا. اب جو ٹیم بن گئی ہے وہ تو مضبوط ہو جائے نا کسی نہ کسی صورت سے. اس ٹیم کو ضرور مضبوط کرنا چاہیے. بلکہ میں آپ کو ایک اینیکڈوٹل واقعہ سناتا ہوں کہ ایک ریسنٹ شفل کے بعد مجھے ایک دوست کا فون آیا, میں ان کا نام نہیں لوں گا, اور انہوں نے کہا کہ پارٹنر میں بڑا شکر ادا کر رہا ہوں کہ مجھے کیبنٹ میں نہیں لیا گیا تھا. وہ کافی اسپائرنٹ تھے کیبنٹ میں آنے کے لیے اور ان کو نہیں لیا گیا. شروع میں وہ کافی اس پہ پریشان بھی تھے, تھوڑا سا غصے میں بھی تھے, لیکن اب وہ کہہ رہے تھے کہ میں بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نہیں لیا گیا, ورنہ 6 مہینے کے بعد اگر میری چھٹی ہوتی تو میرے پلے کچھ نہ رہتا. تو اس طرح کی چیز اب شاید ایک سٹیج ایسی آئے گی جس میں بہت سے انڈیپینڈنٹ اور ایکسپیرینس لوگ جو ہیں وہ ویسے ہی کام کرنا قبول نہیں کریں گے. تو اس سچویشن کو دیکھنا ہوگا اور پرائم منسٹر کو اپنا کرکٹ والا زمانہ یاد کرنا ہوگا کہ ایک اچھا کپتان وہ ہوتا ہے جس کی صرف فیلڈ میں ہی گرپ نہ ہو بلکہ اس کو ڈریسنگ روم پالیٹکس کنٹرول کرنا بھی آتی ہو. میرا خیال ہے اس وقت جو ہو رہا ہے وہ ڈریسنگ روم پالیٹکس زیادہ ہے, جو ایک کیبنٹ کے اندر ہے, ایک رفٹ ہے, اور جو ایک بیوروکریٹس اور کیبنٹ کے مختلف ممبرانس کے درمیان جو رفٹ ہے, اس رفٹ پہ قابو پانا عمران خان کی فرسٹ پرائرٹی ہونا چاہیے اگلے 2 سالوں میں اپنی شروع کی جو سکسیس سٹوریز ہیں ان کو کنسولیڈیٹ کرنے کی. اور بڑی فریجائل پولیٹیکل سچویشن بھی نا, نمبرز اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی مائنر, بہت ہی منسکل ان کی آپ کہتے ہیں میجورٹی ہے, اور اس کیفیت میں ان کے پاس اس کے گنجائش بھی زیادہ نہیں ہے کہ وہ جو اپنے پولیٹیکل الائز ہیں ان کو یا ان کے جو پولیٹیکل وزیر ہیں ان کو زیادہ ڈسٹرب کر سکیں. تو اب بہرحال وے فارورڈ دیکھتے ہوئے اگلی ڈلیوری جو اگلے 2 سال کے لیے ڈیسائسو اور بالکل ایک الٹیمیٹلی امپورٹنٹ ایک چیزیں ہیں, ڈلیوری کے معاملات ہیں, اس کے لیے تو ایک مضبوط ٹیم اور اس کی ایک کنسسٹنسی اور اس کو کنسولیڈیٹ کرنا تو میرے خیال میں ضروری ہوگا ان کے لیے. کیونکہ اس وقت رولز اینڈ رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ تھوڑی سی مبہم ہیں. جو اعلیٰ عدلیہ کا جو فیصلہ ہے کہ ایڈوائزرز یا جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں وہ فائل ورک نہیں کر سکتے, وہ اس طریقے سے ایگزیکٹو آرڈرز نہیں دے سکتے, تو اس میں ایک طرف منسٹر, دوسری طرف اسپیشل اسسٹنٹ یا ایڈوائزر, اور پھر ان کے درمیان پہلے تو آپس میں رفٹ, اس کے بعد بیوروکریسی کا ایک اپنا تماشا کہ وہ ایڈوائزر کی سنیں یا منسٹر کی سنیں یا دونوں کی نہ سنیں اور دونوں کو آپس میں گھماتے رہیں. تو یہ چیزیں ڈیفینیٹلی اس وقت ڈلیوری کو امپیکٹ کر رہی ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ جناب عابد قیوم سریری, ایگزیکٹو ڈائریکٹر SDPI, ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ نیوٹرل آبجیکٹو پروفیشنل انالیسس دے رہے تھے اس کیفیت کا.